بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اسامہ بن محمد بن اوس بن لادن پیدا ہوئے۔ لادن اس وقت سعودی عرب کا دوسرا بڑا اور طاقتور خاندان تھا۔ اسامہ بن لادن کے والد شاہ فیصل کے قریبی دوستوں میں تھے۔ اسامہ بن لادن ایک انٹرویو میں اقرار کرتے ہیں کہ ان کے والد یعنی محمد بن اوس نے حضرت امام مہدی کی آمد کے سلسلے میں ایک فنڈ قائم کر رکھا تھا اور وہ ساری زندگی حضرت امام مہدی کے انتظار میں تیاریاں کرتے رہے۔ اسی طرح پاکستانی صحافی حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے اسامہ بن لادن کہتے ہیں کہ شاہ فیصل پوری زندگی میں صرف 2 ہی دفعہ روئے ہیں، ایک تو جب میرے والد کا انتقال ہوا اور دوسرا اس وقت روئے جب پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ اسامہ بن لادن نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ملک سعودی عرب سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریاض کی کنگ یونیورسٹی جامعہ الملک عبدالعزیز سے MBA کی تعلیم حاصل کی۔ اسامہ کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ اسامہ نے لندن کی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ اسامہ بن لادن کے بارے یہ مشہور ہے کہ ان کو مقدس اسلامی مقامات سے خاص محبت رہی اور ان کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے بھی انتہائی عقیدت تھی۔ چونکہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا تعمیراتی کام شاہ فیصل نے شروع کروایا تھا، لیکن اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اس کام میں ذاتی طور پر دلچسپی لی۔ اسامہ بن لادن نے یہ منصوبے اپنی نگرانی میں مکمل کروائے تھے۔ اسامہ کو مذہبی رجحان وراثت میں ملا تھا۔ اسامہ بن لادن کا خاندان بھی عام لوگوں کی طرح امام احمد بن حنبل کے فقہ سے متاثر اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سالفین کو اصل اسلام مانتے تھے۔ اسامہ بن لادن نے پہل شہزادوں کی زندگی بسر کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسامہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن عرب لوگوں کو پاکستان میں لائے تھے، ان میں سے زیادہ تر پشاور میں قیام پذیر رہے۔ مصر کے حکمران حسنی مبارک نے مذہبی تہذیب کے خلاف جہاد کیا تو وہاں سے بے شمار لوگ بھاگ کر افغانستان اور پاکستان میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ انہی میں سے احمد زواری جو کہ جہاد کرنے والوں کا ایک عظیم رہنما تھا۔ اسامہ احمد زواری کو مالی طور پر مستحکم کرنے لگے۔ شروع میں القاعدہ عرب کے مجاہدین کے ذریعے افغانستان کے ساتھ موجود رہی اور افغانستان کے جہادی لوگ عرب والوں کو بزدل تصور کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کا ساتھ دیتے دیتے اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں گے۔ یہ عرب کی تنظیم افغانی لوگوں کے لیے ایک مذاق کی تنظیم تھی۔ افغانی جہاد ختم ہونے کے بعد ابتدا میں القاعدہ بڑی حد تک غیر متشدد تھی، لیکن جب سے اس میں مصری لوگ شامل ہوئے تو یہ رفتہ رفتہ اسامہ بن لادن عبدالاذان کے ہاتھ سے نکل کر احمد زواری کے نظریے کو قبول کرنے لگ گئے۔ ان مصریوں نے عبدالاذان کو بھی قتل کیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد احمد زواری اور اسامہ بن لادن کی تنظیم کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کیا۔ تنظیم پر جتنا بھی خرچ ہو رہا تھا وہ اسامہ بن لادن کا تھا۔ اسامہ ایک ایسے آدمی تھے جو اس تنظیم کے لیے بے شمار رقم جمع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ احمد زواری کے لیے اسامہ بن لادن کا زندہ رہنا بہت ہی ضروری تھا۔ آہستہ آہستہ الجہاد نے القاعدہ کو اپنے قانون کے مطابق بنا لیا۔ یہ تنظیم بڑھتی ایک دہشت گروپ میں تبدیل ہو گئی۔ اسی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے ملک اس تنظیم کو دہشت گرد تصور کرنے لگے۔ ان میں خاص طور پر امریکہ اس تنظیم کو دہشت گرد تصور کرتا رہا۔ 11 ستمبر 2001 کو اسامہ بن لادن نے افغانستان میں اپنی تنظیم کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن لگا کر دیکھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بم بلاسٹ ہونے کی خبریں چلنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے حملے ہوتے جا رہے تھے تو اسامہ بن لادن اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھولتے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک جہاز تباہ ہوا تو اسامہ نے اپنی ایک انگلی اٹھائی، دوسرے کے تباہ ہونے پر دوسری انگلی، اور پھر پینٹاگون پر بم بلاسٹ ہوا تو انہوں نے تیسری انگلی کو کھولا۔ اسامہ بن لادن اپنی چوتھی انگلی کو کھولنے کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، لیکن چوتھا جہاز جو واشنگٹن ڈی سی کی طرف جا رہا تھا اس میں موجود بم بلاسٹ کرنے والے کو جہاز میں بیٹھے لوگوں نے پکڑ لیا اور اس طرح یہ جہاز ایک پینسلوینیا کے کھیت میں جا کر گر گیا۔ ان حملوں میں تقریباً 2977 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، ان میں سے 25,000 لوگوں کو شدید زخم آئے۔ اسامہ بن لادن کی ماں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی۔ جو کوئی بھی اسامہ بن لادن کو یہ
یہ کہتا کہ یہ سب کچھ اسامہ نے کروایا ہے تو اس کی ماں یہ بات کہتی کہ یہ میرے بیٹے پر الزام تراشی ہے۔ اسامہ بن لادن کی والدہ امریکہ میں ہونے والے حملے کا ذمہ دار ان لوگوں کو تصور کرتی جو اس کے ساتھی تھے۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ میرا بیٹا بہت ہی اچھا ہے، میرا اسامہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اسامہ کی ماں کبھی بھی اپنے بیٹے اسامہ کا جہادی چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اس حملے کے بعد امریکہ اسامہ بن لادن کو بے چینی سے تلاش کرنے لگا اور امریکہ بڑی کوششوں کے بعد اسامہ کو پکڑنے میں کامیاب ہوا۔ امریکی فوجیوں نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے ایک شہر ایبٹ آباد میں شہید کیا۔ ان فوجیوں نے اسامہ کی لاش کو ایک سمندر میں پھینک دیا۔ اسامہ کے بارے میں ایک امریکی نے حال ہی میں یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد اس کی میت کو سمندر میں دفن کیا تھا۔ دوسری طرف واشنگٹن نے یہ بیان بھی ریکارڈ کروایا کہ اسامہ بن لادن کو سمندر کے ایک اہم جزیرے میں دفنایا گیا ہے۔ امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک اسامہ بن لادن کو اپنے ملک میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور اس حوالے سے سعودیہ کے حکمرانوں سے بات چیت کی گئی، لیکن انہوں نے بھی لاش کو وصول کرنے سے انکار کیا۔ اس لیے اسامہ کی میت کو اسلامی اصولوں کے مطابق سمندر کے ایک جزیرے میں دفنایا گیا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ لاش کو 24 گھنٹے کے اندر دفن کیا جائے۔ اس تھوڑے سے وقت میں اسامہ کی دفن کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس موقع پر جگہ ملنا ناممکن تھا۔ امریکہ کے ایک بیان کے مطابق اسامہ بن لادن کی لاش کو اسلامی قوانین کے مطابق سمندر میں دفن کیا گیا۔ پینٹاگون میں بریفنگ دیتے ہوئے فوج کے سینئرز نے کہا کہ اسامہ کی لاش کو غسل دینے کے بعد امریکی بحری جہاز USS کورل وینسن میں منعقدہ ایک تقریر میں سفید کفن دیا گیا۔ ایک فوجی کا کہنا ہے کہ اسامہ کی میت کے پاس تلاوت قرآن پاک کی گئی اور جس تلاوت کا ترجمہ عربی سے انگلش میں بھی کیا گیا۔ اس کے بعد لاش کو ایک بکسے میں ڈال کر سیل کر کے سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔